अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हसनैन औलख और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नासिर इकबाल खान साहब। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि अदाकारा मुन्ना इकबाल जो हैं उनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और शादी की जो तकरीबात हैं, चाहे वो उसमें वो निकाह की रस्म हो, मायों हो या फिर दूसरी जो रिसेप्शन लीमा की तकरीब हो, और उन तकरीबात में जो है मुख्तलिफ जो फ़ोटोशूट्स हुए हैं और उन फ़ोटोशूट्स में कुछ गौटी हरकतें हुई हैं। पहले आप ये वीडियोज़ देखें, उसके बाद हम डिस्कशन पे आते हैं। जी, आपने ये वीडियोज़ देख ली हैं और हम नासिर इकबाल खान साहब की तरफ चलते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो हरकतें की जा रही हैं, ये जो बोसो किनार हो रहा है, जो शादी का शूट बना के और उसमें सरेआम सबके सामने गले मिलना, बोसो किनार होना और अपनी जो चार दीवारी की जो चीज़ें हैं या फिर अपनी प्राइवेसी की जो चीज़ें हैं, तो लोगों के सामने करना ठीक है, माना कि आपकी जो प्रोफेशन है आपका, आप शोबिज़ की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस तरह से खुल के सामने आना और वो चीज़ें करना जो कि प्राइवेसी में होनी चाहिए, सर क्या कहते हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक इस्लामी रियासत के शहरी हैं, इस्लामी माशरे में रहते हैं और इस्लामी रवायात के तालीमात के कदम बरदार हैं। जी, अगर आप माजी में चले जाएँ पीछे थोड़ा, तो आप किसी पब्लिक प्लेस पे जूड़ा बैठा होता था तो पुलिस उसको चेक करती थी कि आप मियाँ बीवी हैं जी, और इवन मियाँ बीवी के लिए भी खास क्राइटेरिया था। अब तो हम रुकते हैं शादी पर बंदिश की बात तो करते हैं, शादी पर वक्त की पाबंदी की बात करते हैं, लेकिन ये जो बेहुदा खराफात शादियों में पनप रही हैं और इस पर बदकिस्मती ये है कि हमारी इस्लामी रियासत भी खामोश है, हमारी मसली क़यादत भी खामोश है और हमारा जो उलमा हज़रात हैं, हमारे जो मशाइख हैं, वो भी उन्होंने भी खामोशी की चादर तान रखी है। माजी में इस किस्म के प्रेशर हुआ करते थे जी, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा जब हैप्पी न्यू ईयर नाइट पर जी जी बिल्कुल, कुछ ऐसे प्रेशर फाल होते थे और एक चेक होता था, थोड़ा सा लोगों को डर होता था, लोग ये छुपे जो है अपनी इस किस्म की बहादुर का एहतमाम करते थे जी। अब हम शोबिज़ इंडस्ट्री में और प्लस इस किस्म की शादियों में जी, मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि ये जो हालिया सिलसिला हुआ जिसमें एक MP का नाम आया, साकिब चंद्र साहब खान, ने उसका नाम उछाला जी और अपना औरत काट खेला और अपनी मजलूमियत और मासूमियत का हुनर होया जी जी, उसके बाद शादी में इस खातून का जो चेहरा आया है जी जी, मैं तो उसका बड़ा घिनौना, बड़ा कुत्ता है, सब खुल के सामने आ गई हैं और जी। वो जो शूट हो रहा है उसमें वो उसके जो दोनों भाई हैं वो इस तरह से करके मिडिल फिंगर्स दिखा रहे हैं, उसका खामद भी दिखा रहा है और वो अपनी उसको इस तरह से करके अंगूठी दिखा रही है। मतलब ये आपका ये जो चेहरा है, आप वो जो सारे लोग उधर बैठे हुए हैं उनको दिखा रही हैं, या फिर वो जो साकिब चंद्र का केस था, जिन लोगों ने अपनी सिंपैथी शो की मुन्ना इकबाल के लिए, उनको ये दिखा रही है कि मेरा असल चेहरा ये है। असल में ये चला भी रही हैं और अपने आप को एक्सपोज भी कर रही है खातून, और जो एक आपका होता है ना खर्च बातन, जो आपके अंदर शर होता है, जो आपके अंदर गलाजत होती है, नजासत होती है, वो बाहर आती है। आपकी तरबियत सबसे बड़ी बात है, आपकी तरबियत जो है, आपका खानदानी जो हसब नस्ल है जी, वो ज़ाहिर होता है। और एक सब बदकिस्मती ये है कि मैं उस पर काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि ये जो बेहयाई है, इसका जो सैलाब है, इसके आगे बंद मारना होगा जी। ये जो मुट्ठी भर कंजर हैं, ये मेरी इस्लामी रियासत को बंजर बनाने के दर पे हैं और ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। बदकिस्मती ये है कि मीडिया जो है जी, वो ऐसे किरदारों को प्रमोट करता है, ऐसे किरदारों को लागे बिठाता है, लाइकनेस और व्यूअरशिप के चक्करों में, पैसों के चक्करों में। माह सयाम में बड़ा मुकद्दस महीना है मुसलमानों में, इस्लाम के इस्लामी एतबार से,
ان مخصوص مقدس ایام میں ماہ رمضان کے دوران بھی اس قسم کی جو خواتین ہیں جو سالہ سال یہ اس قسم کی خرافات میں ملوث ہوتی ہیں جی ان کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ہمیں اسلام کی تعلیمات اخلاقیات کا اور اسلامیات کا درس دیتی ہیں خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا سر کہ کہیں سے 2 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے اداروں کی توہین کی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ 2 کو چھوڑ کے 200 کو گرفتار کریں۔ میں کل بھی آپ کے پروگرام میں بات کر رہا تھا جی سر کہ تنقید جو جائز ہو، جسٹیفائی ہو، جی جس میں کوئی لاجک ہو، اصلاح کی نیت ہو، وہ جائز ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ توہین آپ نہیں کر سکتے کسی کی بھی، جی خاص طور پہ ریاست ہو یا ریاستی ادارے ہوں، یہ کسی کو استحقاق نہیں ہے کہ وہ ان کی تشہیر کرے، ان کی توہین کرے، جی ان کی حد تک کرے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو اسلامی شعار کا، اسلامی روایات کا، اسلام کا جی جی نعوذ باللہ من ذالک مسئلہ لڑایا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، ایسے جو کردار ہیں ان کے خلاف ریاست کا برگزیدگی آئے گی۔ ہماری سر روایات جو ہیں وہ پس پردہ رکھ دی گئی ہیں، اور جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ آپ جو اپنی یہ جو حیا کے ساتھ، شرم و حیا کا جو کے ساتھ۔ پردہ ہے وہ دامن سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جی۔ اب ان چیزوں کو آپ نے پس پردہ رکھ دیا ہے، ہماری جو جنریشن آگے آ رہی ہے، جو بچے ہیں، بچیاں وہاں پر موجود ہیں، جی۔ آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو یہ جب تک آپ یہ سیلاب کے آگے بند نہیں باندھیں گے تو پھر جو آپ عام گھروں میں بیٹھی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں وہ بھی اس میں سمجھتا ہوں غلاظت میں پھیل جائیں گے۔ اور جب آپ جو کلچر جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جی جب اسلامی ریاست اس پہ خاموش رہے گی جی تو ظاہر ہے یہ جو اس قسم کی جو واحد چیزیں ہیں یہ روک پائیں گی۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پریکاشنز لینے چاہیے، اور متعلقہ جو کون سا ادارہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب میں جو اس کے اوپر ایکشن اس کو لینا چاہیے، چاہے وہ وزارت اطلاعات و نشریات ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے، یا پھر جو پیمرا ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے، کس کو ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں اسلامی پیمرا کا تو جگہ ان کا جو ڈومین ہے ٹی وی چینلز کے حوالے سے جی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کو ضابطہ اخلاق وضع کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے آپ کو پروگرام میں عرض کیا شروع میں سر کہ آپ ون ڈش کی پابندی کر سکتے ہیں، آپ شادی ہالز میں اوقات کی پابندی میک شور کر سکتے ہیں، جی تو یہ کون کرے گا؟ یہ تو سب سے بڑا میں سمجھتا جی ہوں ایک ایشو ہے کہ آپ میاں بیوی بن گئے ہیں، جی اللہ نے آپ کو جو حقوق دیے ہیں دوسرے سے، وہ بند کمرے میں آپ تشریف لے جائیں، جی بالکل تھوڑا انتظار کریں، صبر کریں، اور اس قسم کی جو بےحودگی، جی لچر پن کا مظاہرہ کرنا، جی جی کیمرے کے سامنے اس کو پبلک کرنا، ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے آپ کی پرائیویسی کے لیے، جی جی آپ فوٹو شوٹ کرتے ہیں، تصویریں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، آپ کی فیملی دیکھتی ہے، اتنا کافی ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ آپ کی اپنی پرائیویسی ہے۔ لیکن ایک جو آپ اپنی جو اصل جو آپ کے اندر، میں وہی کہوں گا کہ جو اصل میں وہی آپ جو خمیر ہے آپ کا، جو باہر آتا ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے، جی جی تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جو کنجر لوگ ہیں جی 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 یہ کہیں بھی ان کو آپ جتنی مرضی عزت دے لیں، جتنے مرضی آپ ان کو پہناوے پہنا دیں، کپڑے ان کو اڑا دیں، اور لیکن جو ان کے اندر کا جو کنجر پن ہے، جو گند ہے ان کا، جو ان کی بدبودار شخصیات ہے، یہ میرے اسلامی معاشرے کا چہرہ نہیں ہے۔ جی بالکل میں ریاست سے، ارباب اختیار سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ اس چیز کو روکیں، اس پر قدغن لگائیں، اس پر سزائیں مقرر کریں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی، یہ یورپ نہیں ہے جی بالکل، کہ اپنی بیوی کے ساتھ پبلک مقام پر، اور یہ قانون ہے بھی، جی 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 یہ قانون جرم ہے، اس کی قانوناً اخلاقاً قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں جی اور یہ بڑھ رہی ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے سر۔ میں نے چونکہ کال ملتا ہوں، میں کافی عرصہ پہلے بھی لکھا تھا، سر پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا، ویلاگ بھی کیا تھا، کہ یہ شروع ہوا تھا کہ آپ اسٹیج پر دلہا کھڑا ہو گیا ہے اور دلہن کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اس کو اسٹیج پہ لیا ہے، جی پھر اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ یہ آئی کہ دلہا دلہن کا ماتھا چوم رہا ہے، جی ٹھیک ہے،
اور یہ چیزیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور سر ہم ہو رہا ہے مغرب سے یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں چونکہ ان کی جب وہ سرمنی ہوتی ہے شادی کی یا جو بھی وہ ان کی رسومات ہیں جی سر وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو سب کے سامنے وہ چومتا ہے. جی تو اب یہ کچھ تو ہم کو سر اسی یہ مولانا اسی اقبال طرح- کی اسی طرح جا رہے ہیں. فوٹو شوٹ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بوسو کنار ہو رہے ہیں. اس نے جس طرح اس کے رخسار پہ بوسہ دیا جی. خاتون نے، میں سمجھ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ والدین کا دیکھ رہے ہوں گے یہ سر. نکاح کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی بھی عوامی مقام پر اس قسم کی جو ہے اپنے شرعی حقوق اس طرح پورے کریں. جی جی اسلام اس کی قدر اجازت نہیں دیتا. لیکن یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ ریاست کدھر ہے جی. اور ہماری جو مذہبی قیادت، مذہبی جماعتیں کدھر ہیں، جو ہمارے جو علماء مشاہد وہ کدھر ہیں. اچھا بالکل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے چونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور ہماری جو معاشرہ ہے اس کو مزید دھکیلا جا رہا ہے گندگی اور غلاظت کی طرف، اور ایسی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بین ہونا چاہیے بھلے وہ شادی شدہ جوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور یہ جو حالیہ ایک فوٹو شوٹ بلکہ ملٹیپل فوٹو شوٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ایسی ملٹیپل حرکتیں جو ہیں وہ ایسی سامنے آئی ہیں جس میں انہوں نے اپنی جو گندگی ہے وہ کھل کر سامنے دکھا دی ہے پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو کہ بیسیکلی ان کا اصل چہرہ کیا ہے. ناصر اقبال خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے اور آئندہ جو ہونے والی شادیاں ہیں چاہے وہ شوبز سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ عمرہ کی شادیاں ہوں ان کو وضع کرنا چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو، کہ جب بھی کوئی ایسے شادی شدہ جو بندھن ہے جو دلہا دلہن بنتے ہیں تو جو فوٹو شوٹ ہوں کم از کم اس میں ایسی حرکتیں نہ ہوں کہ وہ بوسو کنار جو ہونا ہے جو ان کے پرائیویٹ موومنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ میڈیا کی زینت بنائیں اور دنیا کو دکھائیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ولاگ ہوگا اس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.